إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستو، عزیزو، نوجوان بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں عموماً 3 مراحل رکھے ہیں۔ ایک اس کا بچپنا ہے جو ناسمجھی میں گزرتا ہے اور اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ جوانی ہے، اس کا حساب ہے، اور وہ طاقت اور قوت کا زمانہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا ہے۔ عام طور پر ہر انسان کی زندگی میں یہ تینوں مراحل آتے ہیں۔ کوئی ہے کہ جو بچپن میں ایکسپائر ہو جائے، جوانی میں ایکسپائر ہو جائے، ورنہ عام طور پر یہ تینوں مراحل انسان پہ آتے ہیں۔ ان تینوں مراحل میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مؤثر جو مرحلہ ہے وہ جوانی کا ہے، اور اس کا جو ٹائم ہے وہ 15 برس سے لے کر 15 سال سے لے کر 15 سال سے لے کر 35 سال تک ہے۔ 40 سال تک بھی کہہ سکتے ہیں۔ 15 سے لے کے 35 یا 40 سال تک کا جو 20 یا 25 برس کا عرصہ ہے، یہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے اور سب سے قیمتی مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں انسان بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے، اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، اور اس مرحلے میں انسان اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے اور غلط بھی کر سکتا ہے۔ عام طور پر اس 20-25 برس کے عرصے میں عام طور پر لوگ بگڑ جاتے ہیں، غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں، حرام حلال کی تمیز ان کی زندگیوں سے اٹھ جاتی ہے، جائز ناجائز کی تمیز ان کی زندگی سے ہٹ جاتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ زندگی بھر کی حسرت، بے سکونی، بے برکتی اور آخرت کی خرابی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ہمیں مالک نہیں بنایا۔ ایک آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے نا، مالک ہوتا ہے تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کو جیسے چاہے استعمال کرے۔ ایک بائک آپ کی ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ سڑک پہ چلائیں، کچے میں چلائیں، جھاڑیوں میں چلائیں، اچھی سڑک پہ چلائیں، جی ٹی روڈ پہ چلائیں، آپ کو اس کا اختیار ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سے بائک تھوڑی دیر کے لیے لے کر کسی کام سے چلے ہیں تو پھر آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے کچے میں لے جائیں، نالیوں میں لے جائیں، اور اس کو جھاڑیوں میں لے جائیں، اور اس کا ٹائر بھی پنچر کر کے آ جائیں، اور اس کا پیٹرول بھی ختم کر کے آ جائیں،
اور اس کی بائک کا ستیہ ناش کر کے آ جائیں، اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ زندگی ہماری نہیں ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے، تو امانت کو وہیں خرچ کرنا چاہیے جہاں کی اجازت لی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زندگی کو جائز کاموں میں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، جائز کھانے کی اجازت ہے، جائز پینے کی اجازت ہے، جائز چلنے کی اجازت ہے، جائز دیکھنے بولنے سننے کی اجازت ہے، اور ناجائز کاموں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا ستم ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کی مخالفت میں استعمال کرے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کرے۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے، اس جوانی کے جو 20-25 برس کا جو مرحلہ ہے، اس میں جو بنیادی چیز ہے جو انسان کو حاصل کرنی چاہیے اور اس پر محنت اور کوشش کرنی چاہیے، وہ ہے اپنے آپ پر گرپ، اپنے آپ پر قابو، اپنے آپ پر کنٹرول۔ یہ انسان کے سدھرنے کی بنیادی صفت ہے۔ جو انسان اپنے آپ سے بے قابو ہو، اپنے آپ سے بے قابو ہو، اپنے آپ کے سامنے بے بس ہو، تو اس انسان سے زیادہ خسیس اور ذلیل اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ ہی سے ہار جاتا ہو، اپنے آپ ہی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہو، اپنے آپ ہی سے وہ اپنے آپ ہی کے سامنے بے بس ہو جاتا ہو، تو دنیا میں اس سے زیادہ ذلیل اور دنیا میں اس سے زیادہ رذیل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتے ہیں، میرے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے؟ کتنا نکما اور کتنا کم قسمت ہے وہ کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ خواہش کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش، ہر جذبے کے سامنے ایسا بے بس ہو جائے کہ پھر اسے کچھ یاد نہ رہے اور خواہش اس کو اپنے لیے استعمال کر دے۔ یہ ہے خواہش کو معبود بنانا۔ دل میں کسی پہ غصہ آیا تو کنٹرول ہی نہیں رہا اور سنا دی اسے دو چار اور برس پڑے اس کے اوپر، جائز بھی نہیں دیکھا، ناجائز بھی نہیں دیکھا، تمیز بھی نہیں دیکھی، بدتمیزی بھی نہیں دیکھی۔ یہ ہے اپنے آپ سے بے بس ہونا۔ خواہش پیدا ہوئی نظر کو اٹھانے کی تو اٹھا بیٹھے، خواہش ہوئی سننے کی تو سن بیٹھے، خواہش ہوئی کچھ حرام کرنے کی تو کر بیٹھے۔ یہ انسان کا اپنے آپ کے سامنے بے بس ہونا ہے، اپنے نفس سے ہار جانا ہے۔ یہ سب سے بڑی ذلت اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرات صحابہ سے فرمایا، ما تعدون فیکم السرعہ، تمہاری نظروں میں پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، رسول اللہ پہلوان تو وہی ہے جو لوگوں کو کشتی میں گرا لے، پہلوان تو وہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، انما السرعۃ الذی یملک نفسہ عند الغضب، سب سے بڑا پہلوان اور طاقتور انسان وہ ہے جس کو اپنے اوپر گرپ حاصل ہو، جو اپنے اوپر کنٹرول کرنا جانتا ہو، اپنے آپ کو برائی سے روکنا جانتا ہو۔ غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو پانا یہ سب سے بڑی پہلوانی ہے، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم امریکہ سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، اسرائیل سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، انڈیا سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، دنیا جہاں کے کفر سے ٹکرانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو اندر میں بیٹھا ہوا ہے نا سب سے بڑا دشمن، اس کے سامنے روزانہ 20 دفعہ 10 دفعہ ہم ہار بھی مان جاتے ہیں، اس سے کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، اس کے سامنے ہتھیار بھی ڈال دیتے ہیں، اور بلکہ برملا اس کی غلامی کا دم بھی بھر لیتے ہیں۔
آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے سب سے بری غلامی نفس کی غلامی ہے۔ امریکہ کی غلامی اتنی بری نہیں ہے، اسرائیل کی غلامی اتنی بری نہیں ہے، انڈیا کی غلامی اتنی بری نہیں ہے، فساق اور فجار کی غلامی اتنی بری نہیں ہے جتنی بری نفس کی غلامی ہے۔ یہ اتنی بری غلامی ہے۔ امام حسین کا واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا، 20 دفعہ سنا ہوگا۔ حضرت امام حسین کا جو موقف تھا وہ کیا تھا؟ امام حسین کا موقف کیا تھا؟ کس بات پہ انہوں نے اتنی بڑی قربانی دے دی؟ ایسی قربانی ہے، ان کی قربانی ایسی قربانی ہے کہ تاریخ حیران ہے کہ ایک انسان، ایک شخص اپنے سینے میں دل جس کے ہو، وہ اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے کہ وہ خود بھی ذبح ہو جائے اور اس کے سارے بچے ذبح ہو جائیں، اس کا سارا خاندان ذبح ہو جائے اور اس کے سارے ساتھی اس کے سامنے ذبح ہو جائیں، اور سارے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کے پھر وہ اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کرے۔ اتنی ہمت اور حوصلہ کس انسان میں ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام حسین کا جو موقف تھا، جس موقف پہ ڈٹنے کی وجہ سے ان کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑی، وہ موقف کیا تھا؟ وہ موقف یہی تھا کہ غلامی ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم غلام نہیں بن سکتے، ہم کسی فاسق کے غلام نہیں بن سکتے، کسی فاسق کے غلام نہیں بن سکتے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ ہم اپنی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دیں گے کہ جو اللہ کی ماننے والے ہوں، ہم اپنی باغ ڈور ایسوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے کہ جو اللہ کی ماننے والے نہ ہوں۔ یزید کی زندگی ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے۔ یہ ان کا موقف تھا۔ ابن زیاد ظالم ہے، ہم اس کی غلامی اختیار نہیں کریں گے۔ شمر ظالم ہے، ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے۔ بس یہ ان کا موقف تھا، اس پہ انہوں نے قربانی دے دی، اور اس پہ اتنی بڑی قربانی دے دی کہ سارا خاندان کٹا دیا۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نفس کی غلامی فساق اور فجار اور کفار کی غلامی سے زیادہ بدتر ہے۔ تو کم بری غلامی سے بچنے کے لیے امام حسین نے اتنی قربانی دے دی، اور اس سے زیادہ گھٹیا اور گندی اور بری غلامی سے بچنے کے لیے اگر ہم روزانہ اپنے نفس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہوں، اپنے نفس کے ہاتھ پہ روزانہ بیعت کر لیتے ہوں، اپنے نفس کے سامنے روزانہ ڈھیر ہو جاتے ہوں، تو بتائیے یہ ہماری کتنی بڑی کوتاہی اور کتنی بڑی ہماری ناپسندیدہ حرکت ہے۔ اس لیے آپ سارے نوجوان ہیں، آپ سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر گرپ پیدا کریں، اپنے اوپر کنٹرول پیدا کریں، ایسا کنٹرول پیدا کریں کہ جب آپ کا نفس آپ سے کسی برائی کا مطالبہ کرے تو آپ اس سے انکار کرنے کی جرت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش سے انکار کرنا سیکھ لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے ہمارے پاس جنت ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرنا جانتے ہوں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے ہوں، اپنے نفس کو مغلوب کرنا جانتے ہوں، ایسوں کے لیے جنت ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہے۔ دیکھیں جیسے ایک ڈگری حاصل کر لینا، یہ ایک یعنی لوگ اس کو ایک
اچھی چیز سمجھتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس کو فلاں ڈگری حاصل ہے اور یہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے اور یہ فلاں ملک سے ڈگری لے کے آیا ہے، یہ ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے اور اس کو ایک قیمتی کام سمجھا جاتا ہے اور اس کو ایک اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو جس طرح اس کو ایک اہم کام سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک بڑھیا چیز سمجھا جاتا ہے، میرے دوستو، نوجوانوں، اپنے دامن کو بے داغ رکھنا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک قابل فخر چیز ہے۔ لوگوں کو اس سے فخر ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ گولڈ میڈلسٹ ہے، اچھا جی یہ لندن سے ڈگری لے کے آیا ہے، اچھا جی یہ چائنا سے ڈگری لے کے آیا ہے، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، کینیڈا سے پڑھ کے آیا ہے۔ جیسے یہ چیزیں ایک قابل فخر چیزیں سمجھی جاتی ہیں، ان ساری چیزوں سے زیادہ قابل فخر چیز یہ ہے کہ انسان کا دامن بے داغ ہو، وہ کہہ سکے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ دامن بے داغ ہے، ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں۔ اس کی کوشش، اس کی دوڑ ہونی چاہیے، اس کی کوشش ہونی چاہیے، اس کی دوڑ ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر، اپنی صحابیات کے اندر اس بات کا شوق پیدا کیا تھا کہ ہماری زندگی بے داغ ہو، ہماری جوانی بے داغ ہو، ہماری زندگی میں کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو جوانی کے اندر جس چیز کو ہمیں حاصل کرنے پہ توجہ دینی ہے وہ ہے اپنے آپ پر قابو پانا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ لڑ سکتا ہو۔ اگر کوئی اسرائیل میں گھس کر ان کی کسی اہم جگہ کو تباہ کر کے آ جائے تو ساری امت مسلمہ اس کو ہار پہناتی ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ لڑ سکتا ہو، نفس کے سارے مطالبوں کو ٹھکرا سکتا ہو۔ یہ سب سے بڑا جہاد ہے، اور اس جہاد پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل ہوتا ہے کچھ نہ پوچھو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، النظرۃ سہم من سہام ابلیس۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ جو نظر انسان اٹھاتا ہے نا، ناجائز نظر ڈالتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے یہ ایک زہریلا تیر ہے۔ زہریلا تیر جب کسی کے سینے میں پیوست ہو جائے تو وہ پھر ہلاک ہو جاتا ہے، وہ بچ نہیں پاتا، اس لیے کہ تیر نے زخم کیا، اس کے دل کو چیر لیا، اس کے سینے کو چیر لیا، اور زہر نے اندر جا کے اس کی تباہی مچا دی، تو وہ انسان یقینی طور پہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، من ترکہا خوفا من اللہ تعالی اعطاہ اللہ عز وجل ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ جو انسان اس دل میں پیدا ہونے والی خواہش کو ٹھکرا کر اپنی نظر کو جھکا کے رکھتا ہے، اب علیہ السلام کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا ایمان پیدا کر دیتے ہیں، ایسی ایمان کی شمع جلا دیتے ہیں کہ وہ موت تک اس کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ جیسے انسان ایک شدید گرمی میں ایئر کنڈیشن کمرے میں داخل ہوتا ہے تو ایک مزہ محسوس کرتا ہے نا، ایک عجیب سی وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اپنے جسم میں ایک راحت سی محسوس کرتا ہے۔ تو جیسے یہ ایک راحت ہے، ایسے ہی ایک راحت ہے، ایک حلاوت ہے، اس کو ایمانی حلاوت کہتے ہیں۔ یہ وہی اس کو فیل کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ جس نے کبھی اس کو چکھا ہو، اور وہ ایسی مٹھاس ہے، ایسا سکون ہے، ایسی راحت ہے جس کا زبان سے اس کا تعارف نہیں کرایا جا سکتا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، نظر کو جھکا دینے والا اللہ تعالیٰ اس کو اس دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو 20-25 سال کا عرصہ ہے نا، اس کو ہم اور آپ پاک دامنی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ،
اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ گزارنے کی نیت کر لیں۔ جب یہ گزر جائے گا نا، جب یہ مرحلہ گزر جائے گا تو پھر انسان سوچتا ہے کہ یار کن گھٹیا چیزوں میں اپنی زندگی ضائع کر دی۔ سمجھانے کے لیے شاید کسی نے یہ لطیفہ بنایا ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کی شادی ہو رہی تھی، اور جب نکاح ہوا تو ابو نے جو نکاح کے لیے آئے ہوئے تھے، جو باراتی اور جو مہمان آئے ہوئے تھے دعوت میں، ان کے سامنے کہا کہ بیٹا آج میں نے نا آپ کو ایک بڑی عالیشان گفٹ دینی ہے۔ تو سب نے سوچا کہ ابو پتہ نہیں اب آج والد اپنے بیٹے کو کیا دینے والا ہے، کوئی گاڑی کی چابی دے گا یا کسی بڑے بنگلے کی چابی دے گا یا پتہ نہیں کون سی گفٹ دے گا۔ تو والد صاحب آئے، ایک چھوٹی سی گفٹ تھی اور اس کو بیٹے کو پکڑا دیا۔ اب دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا قیمتی چیزیں ہوں گی، اور بیٹا بھی سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس میں کچھ سونے کے کنگن ہیں یا پتہ نہیں سونے کے زیور ہیں، پتہ نہیں کوئی سونے کا سیٹ ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس کے کور کھولتا چلا گیا۔ جب کھولا تو اس میں سے ایک چھوٹا سا اتنا سا کھلونا نکلا، پلاسٹک کا کھلونا چھوٹا سا۔ جب وہ کھلونا نکلا تو بیٹا بھی حیران، ابو یہ کیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے بڑی عالیشان گفٹ دے رہا ہوں، اور لوگ بھی مسکرا رہے تھے کہ آج باپ نے بیٹے کے ساتھ بڑی کر دی، کتنی بڑی بےزتی ہو گئی۔ لیکن بیٹا تو اسے پی گیا، چونکہ مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں بیٹے نے کہا ابو آپ نے مجھے عجیب گفٹ دیا، آج سب کے سامنے ہی میری ٹوپی اتار دیا آپ نے۔ تو باپ نے کہا بیٹا یہ جو میں نے تمہیں گفٹ دی تھی اصل میں یہ تمہیں ایک سبق سکھانے کے لیے دی تھی۔ کہا ابو وہ کیا ہے؟ کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا تو یہ والی گاڑی تجھے پسند آئی تھی، یہ جو والا کھلونا تمہیں پسند آیا تھا، اور تم بہت روئے تھے کہ ابو مجھے لے کر دو، لیکن بیٹا میرے پاس گنجائش نہیں تھی، میں اسے نہیں لے سکتا تھا، اور تو بہت روتا رہا، اور کئی دن تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی کہ میرا باپ بڑا ظالم ہے۔ میں اتنا رویا پھر بھی اس نے مجھے لے کر نہ دی، حالانکہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تیرے باپ کی جیب خالی ہے، وہ کہاں سے لاتا۔ تو آج جب تیری شادی ہونے لگی تو میں نے کہا تجھے اپنے پچھلی آرزوؤں میں سے ایک آرزو تمہاری پوری کروں، تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ دنوں کے گزرنے کے ساتھ، زندگی کے گزرنے کے ساتھ پچھلی خواہشات اور آرزوؤں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اب تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی یہ بات کہ بچپن میں جو میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی وہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میرے نزدیک کتنی حقیر اور گھٹیا بن گئی ہے۔ جب انسان جوانی کے جذبات سے مغلوب ہو کر برائیاں کرتا ہے، بے دھڑک اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، تو جوانی کے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد پھر وہ پچھتاتا ہے کہ ہائے کہاں جوانی برباد کر دی، کاش کہ جوانی پاک دامنی میں گزاری ہوتی تو آج مر کے میں اللہ کے سامنے سرخرو ہوتا۔ اب میری زندگی کے سارے کرتوت لکھے ہوئے ہیں جس کو قیامت میں پیش ہونا ہے، اس کو میں مٹا نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے جوانی میں انسان کو جو سب سے زیادہ چیز پسند آ رہی ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی اس کی پسند رہے گی، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اس کی پسند نہیں رہتی۔ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، نوجوانوں، آپ سب سے درخواست ہے کہ جوانی کے جذبات سے کبھی مغلوب ہو کر اللہ کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ جوانی کے جذبات ہمیشہ نہیں رہتے۔ اللہ ناراض ہو جائے گا تو دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ اور شیطان ایک جھانسا دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، توبہ کر لینا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اگر ہماری توبہ سے اللہ ہمیں معاف بھی کر دے تب بھی اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے حیا تو شرم تو آئے گی نا، نگاہیں تو جھکی رہیں گی نا۔ اگر اگلا اپنے کرم سے ہمیں معاف کر بھی دے تب بھی ہم تو سامنا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے نا۔ اور جن نگاہوں سے آج حرام دیکھا ہو ان نگاہوں سے ہم حضور کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ جن نگاہوں سے آج حرام دیکھا ہو ان نگاہوں سے ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکیں گے؟
ہم سارے مسلمانوں کی خواہش ہے، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ہم چاہے کتنی برائیاں کریں لیکن ہمارے دل میں یہ آرزو بہرحال رہتی ہے کہ کاش کہ مجھے حضور کی زیارت ہو جائے. کہ بھئی یہ تمنا اور آرزو دل میں رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ میرے دوستو، ناپاک نگاہیں حضور کو نہیں دیکھ سکتی. ساری انگلیاں تو گھی میں نہیں ہو سکتی نا، یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو، ایسے تو نہیں ہوگا. یا یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے، اختیار ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آخرت میں سرخرو ہوں اور دنیا میں بھی سرخرو ہوں. ہمارے ایک نوجوان تھے، تو ہمارے ہاں سندھ میں ایک یونیورسٹی ہے، لیاقت میڈیکل کالج، لمس کہتے ہیں اسے ہم. اس میں اس نے 5 سال تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بن گئے. جب وہ MBBS کر چکے تو ملے، تو میں نے کہا کیسا رہا آپ کا یہ سارا پیریڈ، کیسا رہا؟ تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اس 5 سال کے عرصے میں مجھے نہیں پتا میری کلاس میں کون سی لڑکیاں پڑھتی ہیں. اللہ کا شکر ہے، میری بھولے سے بھی کبھی کسی پہ نگاہ نہیں پڑی. میں نے 5 سال اپنے آپ کو جبر کر کے اپنی نگاہوں کو زمین پہ گاڑ کے گزارے ہیں. اللہ کا شکر ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. مجھے نہیں پتا کہ میری کلاس میں کون پڑھتی تھی. میں آپ کو کیا بتاؤں اس شخص کو اللہ نے کتنا نوازا. ایک دفعہ ہم اس کے بہت سالوں کے بعد ایک دفعہ عمرے پہ جانا ہوا، تو مسجد نبوی میں ان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا آپ عمرے پہ آئیں؟ کہا نہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے وہاں سے ہاؤس جاب کر لیا تھا. ہاؤس جاب کے بعد مجھے سعودیہ سے آرڈر آ گیا اور میں آج کل مدینے میں ہوتا ہوں، مستقل مدینے میں ہوتا ہوں، اور بیوی بچے بھی میرے یہی ہیں. ہر جمعے کی رات کو میں، میری بیوی، میرے بچے ہم مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں. میں، میری بیوی مسجد نبوی میں عبادت کرتے ہیں، ہمارے بچے مسجد نبوی میں ساری رات کھیلتے ہیں، اور جب صبح ہو جاتی ہے فجر کی نماز پڑھ کے ہم گھر چلے جاتے ہیں. زندگی کی شب جمعیں ان کی مسجد نبوی میں گزر رہی ہیں. اس لیے پاک دامنی اللہ کو بڑی پسند ہے. پاک دامن نوجوان اللہ کو بڑا پسند ہے. اب شاب التائب، وہ جوان کہ جو جوانی میں توبہ تائب رہے، برائی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ فرشتہ سا لگتا ہے، مجھے وہ فرشتہ سا لگتا ہے. اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے قیامت کے دن دھوپ ہوگی، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، شدید گرمی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ محشر کے سب سے زیادہ معزز لوگ ہوں گے، محشر کے سب سے زیادہ معزز لوگ ہوں گے. 7 شخص، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا اور برائی سے اپنے آپ کو بچایا. شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس نے جوانی میں اپنے آپ کو برائی سے بچایا اور اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگائے رکھا، وہ شخص بھی عرش کے سائے میں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نوجوان آ کے مسجد کا کوئی کونا پکڑ کے اپنی جوانی ادھر صرف کر دے. وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، وہ بزنس کر رہا ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے، لیکن اپنی جوانی کے جذبات سے مغلوب نہیں ہے، اپنے نفس کا غلام نہیں ہے، بلکہ اس میں حرام اور حلال کی تمیز ہے. وہ دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے اپنے دامن کو برائی سے بچائے ہوئے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کا انعام اس کو یہ دے گا کہ اس کو عرش کا سایہ دے دے گا. تو آپ سارے نوجوان یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اب تک جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پہ توبہ کر لیں، اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کر دیں گے. داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لہم ورفقی بہم واشتیاقی الی ترک معاصیہم لطاروا شوقا الی ولتقطعت اوصالہم من محبتی. اے داؤد، جو میرے بندے نافرمان ہیں نا، گناہ گار ہیں، جو میری طرف آ ہی نہیں رہے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے ان کی توبہ کا کتنا انتظار ہے اور مجھے ان سے ملنے کا کتنا اشتیاق ہے، تو ان کے جوڑ جوڑ سے جدا ہو جائیں. اے داؤد، تو خود بتا، مجھے نافرمانوں سے جب اتنی محبت ہے تو فرما برداروں سے کتنی ہوگی.
اللہ تعالیٰ انسان نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کرو تو اس کا دل خراب ہو جائے، نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، سنیے عجیب بات، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے اسے لکھنے لگتے ہیں، فرشتوں کا کام لکھنا ہے جو ادھر بیٹھے ہیں دائیں بائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھو نہیں، شاید توبہ کر لے۔ ایک چیز ریکارڈ میں آ جائے نا، اس کو نکلوانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ریکارڈ میں نہ آئے تو پھر آسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لکھو نہیں، ابھی انتظار کرو۔ کئی گھنٹے تک اللہ پاک انتظار فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ، اب تک مجھے سوری بھی نہیں کیا اس نے، اب تک میرا بندہ مجھ سے سوری بھی نہیں کر رہا۔ بڑا ستمگر ہے، بڑا ظالم ہے، اتنے بڑے بادشاہ کی نافرمانی کر کے سوری بھی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھو نہیں، شاید توبہ کر لے۔ اور جب لکھ لیا جاتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں دفتر سے بھی مٹا دو، زمین کے جس خطے پہ گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ زمین کے اس خطے سے بھی بھلا دیتے ہیں، لہذا قیامت کے دن وہ گواہی نہیں دے گا۔ یہ بھی ہمارے نبی کا ارشاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث میں آتا ہے جب ایک گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے، ایک گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان میں جشن مناتے ہیں۔ علقت الملائکۃ سراجا من نور، فرشتے چراغاں کر دیتے ہیں۔ تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں آج کوئی خاص رات ہے، شب قدر ہے، عید کی رات ہے، آج کوئی خاص رات ہے کہ آسمانوں میں چراغاں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد اصطلح اللیلۃ رجل قد اصطلح اللیلۃ مع مولاہ، آج ایک بندے نے اپنے مالک کے ساتھ صلح کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے چراغاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی چاہے کتنا گنہگار ہے لیکن اللہ کو پیارا ہے، اس لیے کہ اس کا بنا ہوا بندہ ہے۔ بچہ چاہے ماں کا کتنا نافرمان ہو جائے، اگر اس پہ حال آئے گا تو پریشان تو ماں ہوگی نا بھائی، دکھ تو ماں کو ہی ہوگا نا۔ کتنے نوجوان ہیں جو اپنی ماؤں کو دینے کی بجائے ماؤں سے لیتے ہیں، چھینتے ہیں، اور سارا دن بدماشیاں، عیاشیاں، منشیات، پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو چھڑانے کے لیے مائیں آتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، آپ سارے سچی توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دیں گے، اور آج معافی ہو جائے گی، آئندہ ہم اپنے دامن کو بے داغ رکھنے کی کوشش کریں، برائی سے بچتے رہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ پھر بھی شیطان کبھی کروا دے تو پھر توبہ کر لیں، اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ قرآن پاک کی ایک عجیب آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے میرے بندو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بار بار معاف کرنے والا ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چوتھی دفعہ ایف آئی آر نہیں کٹوا دیتا، بلکہ چوتھی دفعہ بھی معاف کرتا ہے، پانچویں دفعہ بھی معاف کرتا ہے، 50ویں دفعہ بھی معاف کرتا ہے، 1000ویں دفعہ بھی معاف کرتا ہے۔ غفارہ کا مطلب یہ ہے۔ تو اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ اے اللہ آج کے بعد ہم تجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے، کبھی اپنے نفس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، کبھی اپنے نفس کی غلامی اختیار نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے بن کر تجھے راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اور تیرے نبی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں گے، ان کے طریقے پر زندگی گزار کر ہم تجھے خوش کریں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کو اگر خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بس ایک ہی اسٹائل پسند ہے، ایک ہی اسٹائل پسند ہے، ایک، دو نہیں، ایک، اور وہ ہے سرکار دو عالم وجہ کائنات
خاتم النبیین امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل اور بس، صرف وہ اور کوئی نہیں۔ تو کیا اچھا ہو کہ ہم سر سے لے کے پاؤں تک اپنے سارے وجود کو اپنے نبی کی سنت کے ساتھ مزین کر کے اللہ کو دکھائیں۔ اے اللہ اور تو میرے پاس کچھ نہیں، تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، تو اسے قبول کر۔ تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بنیادی چیز نماز ہے، نماز کبھی نہ چھوڑیں، 5 نمازیں ہر حال میں پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اپنی نگاہوں کو جھکانے کی مشق کریں، پریکٹس کریں۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ جیسے میری طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹی اور میری بہن کی طرف کسی کی نگاہ اٹھے، تو جس کی طرف ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی، کسی کی بہن ہے۔ برائی سے بچیں، دامن کو پاک رکھیں۔ اور ایک وظیفہ بھی سن لیجئے، دنیا مسائل ہی مسائل ہے، اس وقت ہر طرف ٹینشن ہی ٹینشن ہے، تو اگر آپ کبھی بھی کسی بھی ٹینشن میں مبتلا ہوں تو ایک وظیفہ سن لیجئے، اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہر مسئلے میں اپنے لیے آسانیاں دیکھیں گے۔ اور وہ وظیفہ ہے درود پاک کی کثرت۔ ہر درد کی دوا صلی علی محمد، آپ اس کو آزما لیجئے۔ پریشانی ہو تو آدھا پون گھنٹہ نکال لیں اور بیٹھ جائیں کسی یکسوئی کی جگہ میں اور بیٹھ کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 100 200 300 500 1000 دفعہ آدھے گھنٹے میں آدمی پڑھ لیتا ہے، آدھے گھنٹے میں 1000 ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مانگیں دعا، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ۔ درود شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم تیرے عاجز مسکین خطا کار گناہ گار بندے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر اور بھکاری ہیں، اپنے گناہوں کی آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے مالک الملک ہمیں معاف کر دے، ہماری کم قسمتی کہ ہم تیرے جیسے پیارے پروردگار کو ناراض کر بیٹھے۔ اے اللہ تو نے آنکھیں دیں، ہم نے ان کو تیری نافرمانی میں استعمال کیا، تو نے زبان دی، ہم نے اسے تیرے ہی خلاف استعمال کیا۔ اے اللہ تو نے ہمیں کان دیے، تو نے ہمیں سارا وجود عطا فرمایا۔ اے اللہ ہمارا سارا وجود گناہوں سے ناپاک ہو گیا، آج ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے مالک الملک آج تک کی ہوئی کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہمارے دامن کو پاک فرما۔ اے اللہ ہم برے ماحول میں رہ کے خود برائی میں مبتلا ہوئے، اے مالک الملک آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری ساری گندگیاں دھو دے۔ اے اللہ ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جس کے کپڑوں میں پاخانہ نکل گیا ہے۔ اے اللہ وہ بچہ جانتا ہے کہ اس پاخانے کے ساتھ جس کے پاس جاؤں گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ اے اللہ جب اس کے کپڑوں میں پیمپر میں پاخانہ نکل جائے، اے اللہ وہ کہیں نہیں جاتا، وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اے اللہ اسے پتہ ہے کہ اس کی ماں اس کے پاخانے سے نفرت نہیں کرے گی، اس کو دھلائے گی، نہلائے گی، پاک صاف کر کے گود میں لٹائے گی۔ اے اللہ یہی امید لے کے ہم تیرے دروازے پہ آئے ہیں۔ ہم بہت گندے ہو چکے ہیں، زمانے کے ماحول نے ہمیں گندا کر دیا ہے، انٹرنیٹ نے ہمارا دامن داغدار کر دیا ہے۔ اے مالک الملک ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، ہمارے دامن کو بے داغ کر دے، ہمارے وجود کو گناہوں سے دھو کے ہمیں پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو حرام سے بچا، ہمارے
ہماری زبان کو حرام سے بچا، ہمارے کانوں کو حرام سے بچا، ہمارے دامن کو حرام سے بچا، ہمیں حرام کھانے سے بچا، پینے سے بچا، اے اللہ حرام خیالوں سے بچا، حرام سوچوں سے بچا۔ اے اللہ یہ نوجوان بچے، اے اللہ ان بیچاروں نے، اے اللہ ان نوجوان بچوں نے نہ تیرے نبی کو دیکھا، نہ تیرے نبی کے اہل بیت اور صحابہ کو دیکھا، نہ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، اے اللہ نہ تیرے نبی کے انگلیوں سے اے اللہ آبشار نکلتے دیکھے، تیرے نبی کے معجزات کو نہیں دیکھا۔ اے اللہ ان کے دائیں بائیں بے حیائی ہی بے حیائی ہے۔ اے مالک الملک، اس میں ان کا چلنا کتنا دشوار ہے، اے اللہ تجھے سب علم ہے۔ اے اللہ، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سارے نوجوانوں کو پاک دامن بنا دے، اے اللہ ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، اے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ یہ نوجوان جائیں تو کہاں جائیں، اے اللہ حضرت پیران پیر جیسے اولیاء بھی تو نہیں رہے، حضرت امام ربانی جیسے اولیاء بھی تو نہیں رہے، جو نگاہیں ڈال کے دل کی دنیا بدل دیا کرتے تھے۔ اے اللہ ہر طرف بے حیائی، اے اللہ ہر طرف بے پردگی، ہر طرف برائی ہی برائی ہی برائی میں، اے اللہ یہ آنکھیں کھلی ہیں۔ اے مالک الملک، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، دستگیری فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما، نیکی کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ جو نوجوان نگاہیں جھکا کے چل رہے ہیں، اے اللہ وہ بھی جھکا جھکا کے تھک کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اے مالک الملک، ہماری مثال اس بچے کی سی ہے جو چھوٹا سا ہے، باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے بھاگا بھاگا جا رہا ہے، جب وہ تھوڑی دیر میں تھک جاتا ہے اپنے باپ سے کہتا ہے ابو اب میں تھک گیا ہوں، مجھے کندھے پہ اٹھا لیجئے۔ اے اللہ ہماری مثال بھی اسی بچے کی سی ہے جو نگاہیں اے اللہ جو تقویٰ کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے کرتے تھک گیا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت کے کندھوں پہ اٹھا لے، ہمیں اس برائی کے ماحول سے بچا لے۔ اے اللہ ہم تیرے بن کے رہنا چاہتے ہیں، تیری محبت میں جینا چاہتے ہیں، تیری محبت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تیرے محبوب کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، مگر ان والے روپ میں رہنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو ہمارے لیے ان کے روپ میں آ جانا آسان کر دے، اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا آسان کر دے۔ اے اللہ ان کی نقل کرنا آسان کر دے۔ اے اللہ اپنی زندگی کے ہر کام میں ان کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ نوجوان بچے اپنی ماؤں سے جدا، اپنے باپ سے جدا، اے اللہ بڑے خرچے کر کے اے اللہ انہوں نے اس لائن کو اپنایا ہے۔ اے اللہ تو ان کو اس لائن میں کامیابی عطا فرما، اس لائن میں ان کو کامیابی عطا فرما، سرخروئی عطا فرما۔ اے اللہ سرخروئی عطا فرما، ان کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے لیے ذخیرِ آخرت بنا۔ اے اللہ ان کو اپنے ماں باپ کی بخشش کا باعث بنا، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے۔ اے اللہ کامل ولی بنا دے۔ اے حضرت نوح علیہ السلام کو اتنے بڑے سیلاب میں بچانے والے خدا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اتنے بڑے طوفانی سیلاب میں بچانے والے خدا، ان نوجوانوں کے ایمان کی کشتی کو بھی اس بے حیائی کے بھنور سے بچا لے، اس بے حیائی کے سیلاب سے بچا لے۔ اے اللہ ان کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرما، ہم سب کو پاک دامنی کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو عافیت اور صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے۔ اے اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، ہم سب کو اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پیاری بہن حضرت عافیہ صدیقی کو اے اللہ جلد از جلد سلامتی کے ساتھ رہائی عطا فرما، سلامتی کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ 20 سال سے وہ درندوں کے پنجوں میں ہے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ایک عورت ذات نے اتنی بڑی تیرے دین کے لیے قربانی دے دی ہے۔ اے اللہ اب اس کی آزمائش کو ختم فرما، اب اس کی آزمائش کو ختم فرما، اسے ظالموں کے پنجوں سے چھڑا لے۔ اے اللہ اسے ظالموں کے پنجوں سے
سے چھڑا لے۔ اے حضرت یوسف علیہ السلام کو رہائی دینے والے خدا، اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے خدا، ہماری حضرت عافیہ صدیقی کو بھی اے اللہ کفار کے پنجے سے چھڑا لے، اسے عزت اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ ملک میں واپس لے آ، اسے ملک کے لیے مفید بنا دے، اے اللہ عالم اسلام کے لیے مفید بنا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس سارے ساتھیوں کے دلوں میں جو جائز ارمان ہوں وہ پورے فرما، ان کو جو پریشانیاں لاحق ہوں وہ دور فرما، ان کو جو مشکلات درپیش ہوں وہ آسان فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔